ہم سکون کے لیے دنیا کے رنگینیوں میں جتنا چاہیں مرضی غوطہ لگاتے رہتے ہیں، مگر ہم سکون سے خالی ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ نے دنیا کی ساری رنگینیاں ہمیں دے کر سکون اپنے پاس رکھ لیا تاکہ ہم دنیا کے رنگوں میں ڈوب جائیں، تب بھی سکون کے لیے اسی کی طرف دوڑیں، کیونکہ اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کو انصاف پسند، رحم دل اور معصوم دل پسند ہے۔ اللہ کو معصومیت پسند ہے، ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور وہ اسے اللہ کا احسان سمجھے، اللہ کی دی توفیق، اس کی عطا کردہ ہدایت، اپنا صرف اپنا کمال، اپنی طاقت نہ سمجھے۔ ایسی معصومیت کہ اگر وہ گناہ کر لے تو فوراً توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے۔ اللہ کو وہ دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے۔ اللہ کو بندگی پسند ہے۔ اللہ محبت ہے اور محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے۔ اس دشمن سے مت ڈرو جو اکیلے میں تم پر وار کرے، بلکہ اس قریبی سے ڈرو جو محفل میں تمہاری عزت پر وار کرے۔ جب ایک بے آواز التجا سے اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو پھر ان دعاؤں کو سوچو جو تم نے بول کر بار بار مانگی ہیں، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے تہجد کے سجدے کیے، وہ دعائیں جن کے لیے تم نے راتیں جاگیں، وہ دعائیں جنہیں تم نے اٹھتے بیٹھتے سوتے اٹھتے ہر وقت تم نے مسلسل بار بار دہرایا ہے۔ اللہ تو دل میں رہتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے اپنے بنائے ہوئے دل کی آواز کو وہ نہ سن سکے؟ کیسے ممکن ہے وہ اس دل سے نکلتی ہوئی آہوں کو نظر انداز کرتے جو ہر راہ پر اسی کا نام لیتا ہے؟ جب ان کہیں باتیں اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہیں تو ان دعاؤں کا مقام کیا ہوگا جو روتے ہوئے گر گرا کر تم نے اللہ سے کہی ہیں؟ وہ بے آواز تو اب بے شمار موجزے لائیں گی اور دیکھنا تمہاری آنکھوں کے سامنے سب بدل جائے گا کہ بدلنے کا تم تصور میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس کے روبرو ہو جا دعا میں گفتگو کر کے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو روئے ہیں میری امت کر کے، تم اس رب کے بھی اتنے پیارے ہو جو بلاتا ہے تمہیں میرا بندہ کر کے۔ زمین کے وسیلے ناکام ہو جائیں تو مدد عرش سے آتی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر کیسے رد کر سکتا ہے؟ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار کیے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے، اور جب تم پورے دل سے خود کو اس رب کے سپرد کر دو گے تو تم دیکھو گے کہ کائنات کی ہر چیز تمہارے حق میں ہو جائے گی انشاءاللہ۔